اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین علاقات الخبر بالمبتدا الخبر ثلاثۃ انواع مفرد و جملۃ و شبہ جملۃ۔ خبر اور مبتدا کا جو تعلقات ہیں اس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ خبر اور مبتدا جب آپس میں ملتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، مرتبط ہوتے ہیں، اور ان کا یہ ارتباط جو ہوتا ہے وہ اسناد یعنی نسبت ایک ہوتی ہے جو ابتدائیت کی، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ کہتے ہیں کہ خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ مفرد، خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، جملتاً کبھی جملہ ہوتی ہے، و شبہ جملتاً کبھی شبہ جملہ ہوتی ہے۔ شبہ جملہ پہلے بیان ہوا تھا، ظرف یا جار مجرور کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے۔ فوائد المفرد النوعان، مفرد کی 2 قسمیں، جامد و مشتق۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، حتیٰ نحو میر میں پڑھ چکے ہیں آپ کہ مفرد یا جامد ہوتا ہے اسم یا مشتق ہوتا ہے۔ والجملۃ نوعان ایضاً، اور جملہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، خبریۃ و انشائیۃ۔ جملہ خبریہ ہوتا ہے یا انشائیہ ہوتا ہے۔ والخبریۃ اما اسمیۃ، جملہ خبریہ یا تو اسمیہ ہوتا ہے، یعنی جملے کی بھی 2 قسمیں، جملے خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ یا اسمیہ ہوتا ہے۔ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ وَهِيَ الْمُصَدَّرَةُ بِاسْمٍ، جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا آغاز اسم کے ذریعے ہو، جس طرح ہم نے نحو میر میں پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہو۔ یہاں پر انہوں نے مطلب علمی انداز سے کہہ دیا ہے کہ جس کا آغاز اسم سے ہو۔ او فعلیۃ، یا جملہ فعلیہ ہو، جملہ خبریہ فعلیہ ہوتا ہے۔ وَهِيَ الْمُصَدَّرَةُ بِفِعْلٍ، جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا آغاز فعل سے ہو۔ وَشِبْهُ جُمْلَةٍ، دوسرا ہے شبہ جملہ۔ انہوں نے کہا تھا جملہ کی 3 قسم، خبر کی 3 قسمیں ہیں، مفرد، جملہ، شبہ جملہ۔ اب تیسری قسم بیان کر رہے ہیں، شبہ جملہ۔ خبر شبہ جملہ ہوتی ہے۔ شبہ جملہ کیا ہے؟ وَهِيَ الظَّرْفُ وَالْمَجْرُورُ بِحَرْفِ الْجَرِّ، شبہ جملہ یعنی ظرف یا مجرور جو حرف جر سے مجرور، یعنی جار مجرور۔ والمراد ہنا بالمشتق اسم الفاعل والمفعول واسم التفضیل والصفۃ المشبہۃ لا غیر۔ انہوں نے کہا تھا کہ مفرد کی 2 قسمیں، جامد اور مشتق۔ اب مشتق کی وضاحت کریں کہ مشتق کیا ہے۔ کہتے ہیں مشتق سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل اور صفت مشبہ ہیں۔ یہ چیزیں مشتق سے مراد، یہ 4 چیزیں ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل اور صفت مشبہ ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور چیز مشتق میں اسم مشتق نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مُشْتَقًا، اگر خبر مفرد مشتق ہو، خبر مفرد ہے اور مشتق ہے، غیر رافع لظاہر بعدہ، وہ اپنے بعد والے اسم ظاہر کو رفع بھی نہ دے رہی ہو۔ دوبارہ سنیں کہ خبر مفرد ہو، مشتق ہو، اپنے ما بعد والے اسم کو رفع بھی نہ دے رہی ہو، تضمن ضمیرا عائدا للمبتدا، تو اس وقت یہ ایک ایسی ضمیر کو متضمن ہوگی، یعنی اس کے ساتھ ایک ایسی ضمیر ہوگی جو پلٹ رہی ہوگی مبتدا کی طرف۔ جیسے العلم نافع، العلم نافع، العلم مبتدا ہے، نافع مفرد ہے، مشتق ہے چونکہ اس میں فاعل ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کو یہ رفع دے رہی ہو۔
جب ایسی صورتحال ہو تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس نافع کے اندر ایک ضمیر موجود ہے جو مبتدا یعنی علم کی طرح پلٹ رہی ہے. تو اصل میں یعنی یوں ہے العلم نافع ہوا ضمیر ہے جو نافع کے اندر مضمر ہے. آئی سمجھ؟ جس طرح آپ کہتے ہیں زید قائم، زید مبتدا قائم خبر ہے، لیکن اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو زید کی طرح پلٹ رہی ہے، اصل میں زید قائم ہوا. یہاں بھی ایسے العلم نافع ہوا. وَإِذَا كَانَ جامدًا، اگر خبر جامد ہو فَلَا يَتَضَمَّنُ ضَمِيرًا، تو وہ خبر کسی ضمیر پر مشتمل نہیں ہوگی، یعنی اس میں کوئی ضمیر موجود نہیں ہوگی. نہ وہ الصمت زین والسکوت سلامت. الصمت مبتدا، زین خبر ہے، لیکن زین جامد ہے، مشتق نہیں ہے، یعنی اس میں فاعل مفعول، اس میں تفضیل صفت مشبہ نہیں ہے. اسی طرح السکوت سلامتن بھی ایسے ہی، ہاں خبر جامد ہے، اگرچہ مفرد ہے لیکن جامد ہے. تو ان دونوں خبروں کے اندر کوئی ضمیر موجود نہیں ہے جو ان کے مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہو. فوائد اذا کان المشتق رافعا لظاہر، اگر مشتق اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو. پہلے تو بات انہوں نے کی تھی کہ خبر مفرد ہے مشتق ہے، اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہی تو اس میں ضمیر ہوگی. اب بات کر رہے ہیں کہ اگر خبر مفرد ہو مشتق ہو اور اس میں ظاہر کو رفع بھی دے رہی ہو، جیسے ہند قائم ابوہا، تو فلا یتضمن ضمیر، اس وقت کسی ضمیر کو متضمن نہیں ہوگی. بعین فعل کی طرح، جس طرح فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو اس میں ضمیر نہیں ہوتی. کب ضمیر ہوتی ہے فعل کے اندر؟ جب اس کا فاعل اس میں ظاہر نہ ہو. یہ بھی بالکل اسی طرح، چونکہ فعل والا عمل کرتے ہیں یہ جو ہے مشتقات فعل، تو اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں ہند قائم ابوہا میں چونکہ قائم ابوہا کو رفع دے رہا ہے اس میں ظاہر کو، قائم کے اندر کوئی ضمیر موجود نہیں ہے. وقد یؤول الجامد بالمشتق، کہتے ہیں کبھی کبھی جامد مشتق کی تعویل میں جاتا ہے، اس کو مشتق کی تعویل میں لے جایا جاتا ہے. جب جامد مشتق کی تعویل میں آ جائے فیتحمل ضمیرا، تو اس وقت یہ ضمیر کو متحمل ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک ضمیر موجود ہوتی ہے. کیسے؟ آپ کہیں زید اسد، زید اسد ہے، اور آپ اسد سے مراد مرد شجاع لیں، تو جب اسد سے مراد آپ شجاع لیں گے تو چونکہ اسد ایک ایسے لفظ کے معنی میں ہے جو مشتق ہے، شجاع مشتق ہے، ٹھیک ہے، صفت مشبہ ہے، مشتق ہے، تو ایک مشتق کے معنی میں آپ نے اس میں جامد کو لیا ہے، تو لہذا اس مشتق کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ اس میں ایک ضمیر موجود ہے، چونکہ یہ مشتق کا معنی دے رہا ہے. یعنی ہوگا زید اسد ہوگا، کیونکہ اسد کو ہٹا اس کے اوپر شجاع رکھ لیں تب ہی معنی ٹھیک ہوگا، چونکہ اسد سے مراد مرد شجاع ہے، وہ حیوان مفترس نہیں ہے، جنگلی ہے. آگے سمجھ بات کی، واضح ہے. اذا تضمن الخبر المفرد ضمیرا عائدا الى المبتدأ وجبت مطابقته له فی جمیع احوالہ. آپ نے فعل کے باب میں پڑھا ہے، فعل کے باس میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو تو اس کا مبتدا کے ساتھ مطابق ہونا، ہاں یہاں وہی بات کر رہے ہیں. اذا تضمن الخبر المفرد ہو، اگر خبر اس میں مفرد ہو، ٹھیک ہے، اور ضمیر کو متضمن، اس کے اندر ایک ضمیر پائی جائے، عائدن المبتدا، وہ ضمیر مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہو، تو حکم کیا ہوگا؟ کہتے حکم یہ ہوگا کہ واجبت مطابقتہ لہو، واجب ہے کہ وہ خبر مبتدا، واجب ہے کہ وہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہو فی جمیع احوال، تمام حالات. مثال دے رہے ہیں، زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، مفرد ہے،
اور اس کے اندر ایک ضمیر موجود ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے، زید قائم ہوا، تو یہاں ضمیر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی قائمۃ نہیں کہیں گے بلکہ قائمون کہیں گے۔ کیوں؟ زید مفرد اور مذکر ہے، ضمیر بھی مفرد مذکر کی۔ مریم قائمۃ، ہاں خبر مبتدا اور ضمیر کی مطابقت ضروری ہے۔ مریم مؤنث ہے لہذا خبر اور اس کی ضمیر مؤنث ہیں گے، زیدان قائمان وغیرہ، حلم جرن، اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں۔ وَإِذَا كَانَ اسْمًا جَامِدًا أَوْ مُشْتَقًّا رَافِعًا لِظَاهِرٍ، اگر خبر اس میں جامد ہو یا مشتق ہو لیکن اس میں ظاہر کو رفع دے رہی ہو تو فلا تلزم المطابقت، تو پھر مطابقت شرط نہیں ہے خبر مبتدا اور ضمیر کے درمیان، جیسے الالوان سبعۃ، الالوان سبعۃ ہیں، الوان سبعۃ، الوان مبتدا ہے اور سبعۃ خبر ہے لیکن جامد ہے۔ والجملۃ نوعان، والجملۃ نوعان، جملہ مبتدا ہے، نوعان اس میں جامد ہے لہذا مطابقت نہیں، جملہ مفرد ہے، نوعان تثنیہ۔ والکلمۃ لفظ، کلمہ اور لفظ کی طرح مطابقت نہیں ہے، کیوں؟ کلمہ مبتدا مؤنث ہے، لفظ مذکر ہے، مفرد ہے، اس لیے مطابقت ضروری نہیں ہے چونکہ لفظ جامد ہے۔ الزیدون قائمۃ امہم، الزیدون قائمۃ، یہاں پر الزیدون جمع ہے، قائمۃ مفرد مؤنث ہے لیکن مبتدا کے مطابق نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ امہم اس میں زہر کے اندر عمل کر رہی ہے، اس میں زہر پر رفع۔ اسی طرح الہندات قائمون ابو ہنہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ قائمون ہندات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ظاہر کو قائم رفع دے رہا ہے ابو ہنہ جو اس کا فاعل ہے۔ فائدہ، اذا قصد متعلق بالخبر للخبر بذاتہ عاد الضمیر الى المبتدا اشعارا بانه هو المقصود، نحو انکم لقوم تنکرون الحق، انکم لقوم تنکرون الحق، وقد يعود على ضعف الى الخبر، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔